الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں پر جس چیز کے حوالے سے بات کریں گے وہ یہ ہے کہ آج جو ہے فرقہ پرستی اور بزرگ پرستی اور استاد پیر کے حوالے سے لوگ جو ہیں وہ ان کے جو عقائد ہیں ان کے حوالے سے اگر کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہوتی ہے تو اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے یا اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتے، تو اس حوالے سے آج جو ہے شخصیت پرستی کو کس طرح سے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے کیسے ختم کیا، اس کے حوالے سے یہ آپ کے سامنے ان کے فتاوی جات سے کچھ عبارتیں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہوں گا، جس سے یہ چیز آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ آپ نے جو ہے سب سے مقدم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو رکھا، کسی شخصیت کو، کسی عالم کو، کسی فرد کو آپ نے جو ہے ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ اگر سب سے پہلے کسی چیز کی رعایت کی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی ہے۔ تو یہ آپ کا فتاوی رضویہ ہے، اس میں سے یہ ایک عبارت آپ کے سامنے ہے۔ یہ لکھا عذر اول، فلاں تو ہمارا استاد یا بزرگ یا دوست ہے، اس کا جواب تو قرآن عظیم کی متعدد آیات سے سن چکے کہ رب عز و جل نے بار بار بتکرار صراحتاً فرما دیا کہ غضب الہی سے بچنا چاہتے ہو تو اس باب میں اپنے باپ کی بھی رعایت نہ کرو۔ تو یہ انہوں نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ کجا بزرگ پیر استاد آپ کا وہ دور کی بات ہے، اگر آپ کا کوئی اسلامی مذہب، آپ کے ہاں اسلامی تعلیمات، ضروری تعلیمات کے حوالے سے اگر آپ کا باپ بھی آپ کے خلاف آتا ہے تو اس کی بھی رعایت نہ کرو۔ یہ اعلیٰ حضرت کی واضح تعلیمات ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے اگلی عبارت میں جو بتایا اس کے اندر یہ ہے کہ ہزار اس نام علم پر کہ آج کل بہت بے دین مرتد اللہ و رسول کی جناب میں کیسی کیسی سخت گالیاں بکتے لکھتے اور چھاپتے ہیں، ان سے کان پر جو نہ رینگے، کہیں بے پرواہی، کہیں آرام خواہی، کہیں نیچری تہذیب، کہیں طمع کی تخریب، کہیں ملاقات کا پاس، کہیں اس کا ہراس ڈر کہ ان مرتدوں کا رد کریں، مسلمانوں کو ان کا کفر بتائیں تو یہ سر ہو جائیں گے، اخباروں اشتہاروں میں ہماری مذمتیں گائیں گے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ فرقہ ایسا بھی ہے، کہتے ہیں اگر ہم ان کے خلاف بات کریں گے تو ہماری اخبار اشتہاروں میں بات آ جائے گی اور ہزاروں جھوٹے بہتان لگائیں گے ان پر وہ لوگ جن کے خلاف یہ بات کریں گے، تو کون اپنی عافیت تنگ کرے ان ناپاک وجوہ کے باعث وہاں خاموشی اور خود ان سے اعمال میں خطا بلکہ عقائد میں غلطی ہو اسے کوئی بتائے تو نہ اب وہ تہذیب، نہ آرام طلبی، نہ بے پرواہی، نہ سلامت روی، بلکہ جامے سے باہر ہو کر جس طرح بنے اس کی عداوت میں گرم جوشی، حق کا جواب نہ بن آئے تو عناد و مکابرہ سے کام لینا، حتیٰ کہ کتابوں کی عبارتیں گھڑ لیں، جھوٹے حوالے دل سے تراش لیں کہ کہیں اپنی ہی بات بالا رہے، عوام کے سامنے شیخی کرکری نہ ہو، یا وہ جو وعظ وغیرہ کے ذریعے وہ کرتے ہیں کام اس کے اندر جو ہے وہ ان کا مسئلہ نہ ہو کوئی، اس کے حوالے سے انہوں نے یہ ذکر کیا۔ اور ساتھ ہی لکھا للہ انصاف، اگر کوئی شخص تمہارے ماں باپ استاد پیر کو گالیاں دے اور نہ صرف زبانی بلکہ لکھ لکھ کر چھاپے شائع کرے، کیا تم اس کا ساتھ دو گے یا اس کی بات بنانے کو طویلیں گھڑو گے یا اس کے بکنے سے بے پرواہی کر کے اسے بدستور صاف رہو گے؟ نہیں، اگر تم میں انسانی غیرت، انسانی حمیت، ماں باپ کی عزت، حرمت عظمت، محبت کا نام نشان بھی لاگا رہ گیا تو اس بدگو وشنامی کی صورت سے نفرت کرو گے، اس کے سائے سے دور بھاگو گے، اس کا نام سن کر غیظ لاؤ گے، جو اس کے لیے بناوٹیں گھڑے اس کے بھی دشمن ہو جاؤ گے۔ پھر خدا کے لیے ماں باپ کو ایک پلے میں رکھو۔ اور یہ بتا دیا انہوں نے کہ اگر آپ اپنے ماں باپ کے حوالے سے ہیں تو اگر اپنے ماں باپ کو ایک پلے میں رکھو اور اللہ واحد و قہار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت پر ایمان کو دوسرے پلے میں، اگر مسلمان ہو تو ماں باپ کی عزت کو اللہ رسول کی عزت سے کچھ نسبت نہ مانو گے، ماں باپ کی محبت و حمایت کو اللہ رسول کی محبت و خدمت کے آگے ناچیز جانو گے، تو واجب لاکھ واجب سے بڑھ کر واجب کہ ان کے بدگو سے وہ نفرت و دوری و غیظ و جدائی ہو کہ ماں باپ کے دشنام دہندہ کے ساتھ اس کا ہزارواں حصہ نہ ہو۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے انسان نعمتوں کی بشارت ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھ لے، وہ بتا رہے کہ اگر آپ کے ماں باپ کے حوالے سے کوئی بات کرے تو پھر تو تم اس پر ٹوٹ پڑو گے اور برس پڑو گے، تو جب حضور کی بات آتی ہے پھر تم لوگ کیوں نہیں بولتے اور کیوں نہیں کچھ کہتے؟ تو اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ سب سے زیادہ حق جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے،
اللہ اور اس کے رسول کے دین کا ہے، تو اس حوالے سے یہ دیکھ لیں۔ ایک اور جگہ پر آپ نے یہ ذکر کیا، حاشا للہ، طریقہ خامسہ میں کفایت نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے متعدد بار متعدد شہروں میں وہ دیکھے ہیں کہ ان عبارات کی نسبت ان سے سوال ہوا، صاف صاف حکم کفر و دلال لکھ دیا۔ جب کہا گیا کہ یہ کوئی فلاں شخص یا فلاں کتاب کا، فوراً پلٹ گئے کہ ان کو تو ہرگز نہ کہوں گا۔ مولانا آج کل تو یہ حالت ایمان رہ گئی کہ اللہ رسول کو گالی دینا ضرور کفر ہے، مگر زیاد گالی دے تو معاف ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال میں یہاں طریق و اوسط اختیار کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں مبارک انجمن کو کون سا پسند فرماتی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اور ایک اور جلد کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، یعنی کہ ایمان کے حقیقی و واقعی ہونے کا دو باتیں ضروری ہیں۔ پہلی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تمام جہان پر تقدیم۔ تو اس کی آزمائش کا یہ شرعی طریقہ ہے کہ تم کو جن لوگوں سے کیسی ہی تعظیم، کتنی ہی عقیدت، کتنی ہی دوستی، کیسی ہی محبت کا علاقہ ہو، جیسے تمہارے ماں باپ، تمہارے استاد، تمہارے پیر، تمہارے بھائی، تمہارے احباب، تمہارے اصحاب، تمہارے مولوی، تمہارے حافظ، تمہارے مفتی، تمہارے واعظ وغیرہ وغیرہ، کسی باشد جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کریں، اصلاً تمہارے قلب میں ان کی عظمت، ان کی محبت کا نام و نشان نہ رہے، فوراً ان سے الگ ہو جاؤ، دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو، ان کی صورت، ان کے نام سے نفرت کھاؤ، پھر نہ تم اپنے رشتے، علاقے، دوستی، الفت کا پاس رکھو، نہ اس کی مولویت، شیخیت، بزرگی، فضیلیت کو خطرے میں لاؤ کہ آخر میں جو کچھ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی غلامی کی بنا پر تھا۔ جب یہ شخص انہی کے شان میں گستاخ ہوا، پھر ہمیں اس سے کیا علاقہ رہا؟ اس کے جبے امامے پر کیا جائیں؟ کیا بہیترے یہودی جبے نہیں پہنتے، امامے نہیں باندھتے؟ اس کے نام علم و ظاہری فضل کو لے کر کیا کریں؟ کیا بہیترے پادری بکثرت فلسفی بڑے بڑے علوم و فنون نہیں جانتے؟ اور اگر یہ نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل تم نے اس کی بات بنانی چاہی، اس نے حضور سے گستاخی کی اور تم نے اس سے دوستی نباہی، یا اس سے ہر برے سے بدتر برا نہ جانا، یا اسے برا کہنے پر برا مانا، یا اسے اسی قدر کہ تم نے اس امر میں بے پرواہی منائی، یا تمہارے دل میں اس کی طرف سے سخت نفرت نہ آئی، تو اللہ اب تمہیں انصاف کر لو، اس اللہ سے ہی اس کا انصاف جو ہے وہ اب تم نہ آئی تو اللہ اب تمہیں انصاف کروا لے گا، یا وہ بتا دے گا کہ یہ جو ہے وہ کیسے ہوگا۔ اور آگے یہ بھی بتایا کہ ایک علماء کے گروہ کی یہ حالت ہے کہ رئیسوں سے بڑھ کر آرام طلب، حمایت مذہب کے نام سے گھبراتے ہیں۔ جو بندہ خدا اپنی جان اس پر وقف کرے اسے احمق بلکہ مفسد سمجھتے ہیں، اور مداحنت ان کے دلوں میں پیری ہوئی ہے۔ ایام ندوہ میں ہندوستان بھر کا تجربہ ہوا، عبارت ندوہ سن کر دلالت کی رٹ لگا دیں، اور جب کہیں حضرت لکھ دیجئے بھائی لکھواؤ نہیں، ہمارے فلاں دوست برا مانیں گے، ہمارے فلاں استاد کو برا لگے گا۔ بہت کو یہ خیال کہ مفت میں اوکھلی میں سر دے کر موصل کون کھائے، بد مذہب دشمن ہو جائیں گے، دانتوں پر رکھ لیں گے، گالیاں پھپتیاں اخباروں اشتہاروں میں چھاپیں گے، طرح طرح کے بہتان افطرا اچھالیں گے، اچھی بچی جان کر کون جنجال میں ڈالے۔ بعض کو یہ قد کے حمایت میں مذہب کی تو صلح کھلی نہ رہے گی، ہر دل عزیزی جا کر پلاؤ قورمے نذرانے میں فرق آئے گا، یا کم از کم آؤ بھگت تو ہم نہ رہے گی۔ تو یہ آپ نے علماء کی جو ہے وہ حالت اس حوالے سے بیان کی اور بتا دیا کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ کس چیز کی تلقین کرتا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے شیخیت، استاد اور کسی چیز پیر کا لحاظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ دین کے حوالے سے غلط بات کرتے ہیں، یا کوئی گمراہ عقیدہ بیان کرتے ہیں، یا کسی طرح سے کوئی گستاخانہ عبارت لکھتے ہیں، تو ہمیں ان سے منہ پھیرنا ہوگا اور ان کے حوالے سے جو ہے واضح بات بتانی ہوگی کہ یہ عقیدہ جو ہے وہ اہل سنہ والجماعہ کا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس چیز سے پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات اس حوالے سے واضح ہیں، اور آپ نے یہ ڈٹ کر آپ نے جو ہے علمی طور پر جو ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ آپ نے آواز بلند کی ہے۔ تو لہٰذا اللہ عز و جل سے دعا، اللہ حق سننے سمجھنے اس کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔